اردو بک میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ جیسا کہ پہلی ایپیسوڈ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی لڑکی اور لڑکے کی شادی ہوتی تو سہاگ رات کی صبح دلہا دلہن کے کمرے سے خون میں لت وت پڑے کپڑے ملتے اور دلہا دلہن کمرے سے غائب ہوتے۔ لیکن اس کہانی میں سب الٹ ہے۔ کہانی کا تسلسل کچھ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ گاؤں والے بہت ہی خوش نحال تھے اور بادشاہ بھی وہیں آ گئے اور کہا کہ اپنے بیٹے اور دلہن کو واپس اپنے بادشاہی محل لے جانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس بات پر سب گاؤں والوں نے بار بار اصرار کیا کہ آج رات یہ دونوں بھی اور بادشاہ سلامت آپ بھی ہمارے پاس رکیں اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں۔ ان کے بار بار کہنے پر بادشاہ رک گئے اور گاؤں والوں نے بادشاہ کے ساتھ پوری رات جشن منائے، کیونکہ بادشاہ ان کے ساتھ تھے۔ ان کے لیے یہ باعث فخر تھا۔ رات دیر ہو گئی مگر گاؤں پورا خوشی میں مگن تھا اور صبح ہو گئی۔ بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کا بیٹا اور دلہن جب جادوگرنی کو شکست دینے کے بعد خوشی خوشی گاؤں کی طرف لوٹ رہے تھے تو انہیں اچانک کچھ ایسا محسوس ہوا جیسا کچھ بہت ہی برا واقعہ پیش آیا ہو۔ راستے میں انہیں گاؤں کے کچھ لوگ ملے جو خوف زدہ اور حیران دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے منہ پر موت اور ڈر کے اثرات تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ کے بیٹے اور دلہن کو دیکھا تو روتے ہوئے بتایا کہ اس رات گاؤں کے کئی بزرگ لوگ، جن میں دلہن اور دلہا کے والدین بھی شامل تھے، اچانک موت کے منہ میں چلے گئے، کیونکہ انہیں چڑیل کے گھر پر حملہ کیا تھا اور اس کا سارا گھر برباد کر دیا، جس میں اس کا سارا خاندان تھا، اور کچھ بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک اس کی بیٹی چڑیل تھی، جو اب سارے گاؤں کے ان لوگوں کو رات کو مارتی ہے اور ڈراتی ہے جن کے بیٹے بیٹیوں کو پہلے مار چکی تھی، اور اب وہ اپنی چڑیل ماں کا بدلہ لینے آتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دلہن اور بادشاہ کے بیٹے پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ حیران تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ انہوں نے جادوگرنی کو تو شکست دے دی تھی اور اس کی لعنت کو بھی ختم کر دیا تھا، پھر یہ موتیں کیسے ہوئیں؟ بادشاہ کے بیٹے نے دلہن کو حوصلہ دیا اور دونوں نے ان اموات کے پیچھے چھپی حقیقت کو جاننے کا عہد کر لیا۔ وہ گاؤں کے بزرگوں کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا، یہ ایک بڑی قیمت تھی جو گاؤں کو ادا کرنی پڑی۔ اس لعنت کی وجہ سے اس گاؤں پر بہت بڑی نحوست چھا گئی تھی اور اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے کسی کو قربانی دینا پڑی۔ دل و جان سے لرزتے دلہن نے سوال کیا، مگر کیوں؟ ہمارے والدین، یہ تو ظلم ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جادوگرنی کا اثر ختم کرنے کے لیے گاؤں کے ان لوگوں کی قربانی ضروری تھی جو اس لعنت کے راز کو جانتے تھے اور جنہوں نے کبھی جادوگرنی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے خوف اور خود غرضی کی وجہ سے جادوگرنی کی حقیقت کو چھپائے رکھا اور اس لعنت کے خاتمے کی کوشش نہ کی۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پھر وہیں جانے کی اجازت دی۔ بادشاہ کا بیٹا کھنڈر کے اندر آ گیا، مگر اس بار وہ بہت ڈر رہا تھا، اور اس بار چڑیل پہلے سے ہوشیار تھی اور چڑیل نے حملہ کیا اور اسے ختم کر دیا۔ کئی دن تک وہ واپس نہ گیا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا اور پتہ کروانے لگا، لیکن اس کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ دل دہلا دینے والے انکشافات کے بعد بادشاہ نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کی اور ان کے والدین کی آخری رسومات کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد اس نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ انصاف اور سچائی کے راستے پر چلے گا اور کسی بھی ایسی قوت کو گاؤں پر غالب نہیں آنے دے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ اس بار خود جائے گا کھنڈر کے اندر اور اپنے بیٹے کا پتہ معلوم کرے گا۔ بادشاہ اندر گیا کہ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی اور غصے میں آ گیا۔ جب چڑیل نے حملہ کیا تو بادشاہ نے اسے ہمیشہ کے لیے گناہ کر دیا اور اپنے بیٹے کی لاش کو واپس لے آیا اور اس کی تدفین کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں کی زندگی معمول پر آنے لگی،
مگر لوگوں نے ان واقعات کو کبھی نہ بلایا اور ان اموات نے انہیں یاد دلایا کہ خود غرضی اور خوف کا راستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے اور دلہن نے اپنے گاؤں کو محبت، امن اور خوشیوں کا مرکز بنا دیا اور اپنے والدین کو قربانی کو کبھی نہ بھولے۔ جس دوست کو اگر یہ کہانی سمجھ نہ آئی ہو تو اس کا 1 پارٹ اوپر ہے جس کا تھمبنیل لکھا ہوا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی سہاگ رات کی صبح ان دونوں کے خون میں لت پت کپڑے ملتے مگر وہ غائب ہوتے، لیکن اس کہانی میں بالکل الٹ تھا۔ اس کہانی میں ان کے والدین غائب ہو جاتے تھے۔ دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اینڈ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچیے۔